الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پانچواں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے. فرمایا: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت وہاں پہنچ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، مضبوط مکانوں میں ہو، تب بھی موت کا جب حکم ہو جائے گا تو وہاں بھی آ جائے گی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو، جنازہ آ رہا ہے، فلا تجلسوا حتی توضع. جنازے کو زمین پر رکھنے سے پہلے تم زمین پر نہ بیٹھو، جنازے کے احترام میں کھڑے رہو. جیسے جنازہ آ رہا ہے، کچھ لوگ قبرستان میں پہلے پہنچ گئے ہیں، تو جیسے جنازہ وہ دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں جنازے کے احترام میں. اور اس سے یہ بھی ہے کہ ایک پریشانی ہے، فکر ہے، اور یہ بھی اس جنازے کے ساتھ شریک ہیں. ہاں، جب جنازہ زمین پر رکھ دیا جائے تو پھر اس کے بعد بیٹھ سکتے ہیں. کوئی کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کریں. گزشتہ جمعے پر ہم پہنچے تھے، کفن پہنا دیا ہے، نہلا دیا ہے. اب وہ میت جنازے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اس کو جنازہ گاہ کی طرف لے کے جانا ہے. یہ موضوع مکمل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد 15ویں شعبان سے متعلق 2-4 منٹ بات کریں گے، کیونکہ 15ویں شعبان جمعرات کے دن ہے، تو جمعہ جو ہے اس کے بعد آئے گا. اس کی جو موٹی 2-3 باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وہ بات کریں گے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو اموات سے پہلے امراض آتی ہیں یہ بھی من جانب اللہ ہیں، اور یہ قاصد ہوتی ہیں. اسباب موت کے، بیماری وغیرہ، یہ قاصد ہوتی ہے، پیغام رساں، تاکہ انسان سمجھے کہ اس بیماری کے بعد ہو سکتا ہے شفا نہ ملے، اسی بیماری میں ہی میں رخصت ہو جاؤں. تو بیماری کو غنیمت سمجھے اور بیماری میں اپنی توبہ اور استغفار کر لے.
اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول پاک اللہ تعالیٰ سے کہ میں جب لوگوں کی روح قبض کروں گا تو لوگ مجھے بدنام کریں گے کہ یہ تو موت کا فرشتہ ہے، یہ روح قبض کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم کوئی سبب بھیجیں گے جس سے وہ بندہ بظاہر اس سے فوت ہوگا۔ لوگ سبب کی طرف باتیں کریں گے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، فلاں کام ہو گیا تھا اس لیے مر گیا ہے، آپ کو بدنام نہیں کریں گے۔ تو یہ جو مرض ہوتی ہے، بڑھاپا ہے، یہ سارے قاصد ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ سفر عن قریب آخرت کا شروع ہونے والا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرض بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اور ہر مرض کی دوا بھی نازل کرتے ہیں۔ دوا اور شفا یہ اچھی نسبت ہے، تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں، اللہ نے اس دوا میں شفا رکھ دی، یوں جملہ کہنا چاہیے۔ مرض بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ 19ویں پارے میں قرآن نے نقل کیا ہے، تو انہوں نے مرض کی نسبت اپنی طرف سے کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اکثر جگہوں میں یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا کرتے ہیں۔ مرض بظاہر ایک عیب ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، آخرت یاد ہوتی ہے، بندہ ویسے کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، صدقہ کر لیتا ہے، تو مرض بھی نعمت ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں صحت کی نعمت عطا فرمائے۔ تو مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے، دوا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ماہر طبیب سے علاج کرایا کرو، ماہر حکیم سے علاج کرایا کرو۔ جسم ظاہری حکیم کو حاصل کرتا ہے اور اس سے جسم کی صحت متعلق ہے، اور روحانیت، ایمان، عقیدہ وغیرہ یہ ایک ماہر عالم کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یہ دونوں نازک پہلو ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ بہت بے انصافی کی جاتی ہے۔ مرض بھی کوئی بیمار ہو جائے، ہر کوئی اس کو علاج بتانا شروع کر دیتا ہے، آپ اسبغول کھا لو، آپ کالے چنے استعمال کر لو، آپ فلاں کرو، سارے حکیم بن جاتے ہیں۔ جب بیمار ہو جائے بندہ، ماہر حکیم تلاش کیا جائے۔ اور یہ جو روحانی بیماری ہے، اس میں بھی ماہر عالم کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے۔ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، کوئی غلط مسئلہ بتا دے گا اس طرح۔ ماہر حکیم سے علاج کیا جائے اور نسبت اللہ کی طرف رکھی جائے کہ اللہ اس میں شفا رکھ دے۔ جب غسل، کفن، دفن کے مراحل ہیں، اس میں بعض لوگ دور دور رہتے ہیں، جیسے گزشتہ جمعے پہ بتایا تھا کہ ڈرتے ہیں، میت سے ڈرتے ہیں، اور استغفر اللہ گویا کہ اس مرحلے کو منحوس سمجھتے ہیں، دور دور رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، تو قریب رہنا چاہیے، بہت فضیلت ہے اور کوئی نحوست کی بات نہیں ہے۔ اسلام مذہب ایسا ہے دوستو کہ جس میں انسانیت کی اتنی تعظیم ہے، اتنا احترام ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اتنا خیال کیا جائے۔ باقی کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ کوئی مذہب ایسے ہیں ڈھول بجاتے ہیں، مر جائے تب بھی ڈھول بجاتے ہیں۔ کوئی ایسے ہیں جلا کے راکھ کر کے گنگا کے حوالے کر دیا، اور کوئی ایسے ہیں جو سب کچھ اسی کے ساتھ ہی رکھ کر تو اس کو بڑا دلہا سا بنا کر، یہ چترال کا ایک علاقہ ہے بمبوریت ایسا کچھ کہتے ہیں، وہ بھی ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں۔ کیسے جب پیدا ہوتا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں، جب مر جاتا ہے تو کیوں روتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سارے ڈھول بجاتے ہیں، کوئی کیا کرتے کوئی کیا۔ اسلام مذہب نے انسانیت کی تکریم اور تعظیم سکھائی ہے، اور انسان کا گوشت حرام قرار دیا، کھانا انسان کا گوشت حرام قرار دیا۔ حرام یہ تکریم کے لحاظ سے ہے، احترام کے لحاظ سے ہے، یہ نہیں کہ نجس ہے۔ یہ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ میت کے غسل میں ان کاموں میں شریک ہونا چاہیے،
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل ہمارے غسل میں بھی کوئی شریک ہوگا۔ آج ہم کسی میت کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس کے قریب نہیں جاتے، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین و تدان ہو، جیسے کسی کے ساتھ کرو گے ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تو قریب جانا چاہیے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، تمام کاموں میں شریک ہوتا ہے، کوئی میت کی عیب والی بات دیکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، جنازے تک دفن تک شریک ہوتا ہے، غسل سے لے کر آخر دفن کے بعد دعا تک شریک ہوتا ہے، تو اس شخص کے تمام گناہ کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص میت کو کفن پہنا رہا ہے، بنا رہا ہے، ترتیب بتا رہا ہے، اس شخص کو سندس من استبرق، ریشم کے، جنتی ریشم، 2 سورہ کہف میں جس کو بیان فرمایا، سندس اور استبرق کے جوڑے اس شخص کو پہنائے جائیں گے جو مردے کو کفن پہناتا ہے۔ بھلے کفن اس کا اپنا ہے، لیکن یہ پہنانے میں شریک ہو رہا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنازے میں اگر 40 آدمی ایسے شریک ہو گئے جو خالص ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، شرک نہیں کیا انہوں نے، 40 بندے ہی ایسے جنازے میں شریک ہو جائیں تو میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے دوستوں، جنازے لاکھوں میں ہوتے ہیں، ضرور اس میں اللہ والے اولیاء اللہ بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا جنازے میں شریک ہونے، جنازے میں شریک ہونا ساتھ چل کر جانے سے اتنا ثواب ہے کہ نفلی نماز میں مصروف رہنا میں اتنا ثواب نہیں ہے۔ جنازے میں شریک ہونا، ساتھ چل کر جانے میں بہت ثواب ہے۔ جب غسل دے دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، خوشبو وغیرہ اس کے سجدوں کی جگہوں میں جو میں نے بتا دیا تھا، اچھی خوشبو لگانی چاہیے۔ اس کے بعد لوگ میت کا چہرہ دکھاتے ہیں، چہرہ دکھانا سنت ہے، اور مرد کہے تو محرم عورتیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو زیرہ میں محرم ہیں۔ اور اس دوران یہ میں کلمہ طیبہ کا ورد، ذکر و اذکار، تسبیحات، استغفار میں انسان مصروف رہے، اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ جتنے لوگ کلمہ شریف کے ورد میں، کلمہ شہادت کے ورد میں، استغفار میں، یا کسی کو قرآن مجید یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، بس اللہ اللہ تو یاد ہے نا، سبحان اللہ تو یاد ہے نا، سب کا فائدہ ہوگا۔ یوں ذکر میں مصروف رہیں۔ گلا شکوہ، گریبان پھاڑنا، اونچا اونچا رونا، بڑے ترنم سے رونا، یوں پہلے زمانے میں تو بڑا رواج تھا، اب شکر ہے کم کم ہوتا جا رہا ہے، یہ فضول چیز ہے اور اس سے میت کو نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ اس کو جنازہ گاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو بہت تیز دوڑیں بھی نہیں اور بہت آہستہ بھی نہ چلیں، بس ایک تیز چال ہو، اور کوشش کرے ہر شخص کہ وہ میت کے اس چارپائی کو کندھا دے۔ پہلے میت کے دائیں سائڈ میں کم از کم 10 قدم چلے، پھر اسی سے پیچھے 10 قدم دائیں سائڈ، پھر دوسری طرف بائیں سائڈ میں اگلی، پھر اسی کی پچھلی سائڈ میں کم از کم 10 قدم کندھا دے کے چلے۔ 40 قدم یہ چلے گا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 40 گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے۔ رش ہوتا ہے بعض دفعہ، اگر نمبر نہ بھی آئے تب بھی آپ کندھے کی کوشش کریں، قریب آ جائیں، اللہ کوشش کو، نیت کو دیکھ رہا ہے اس میں۔ بعض دفعہ میت جو ہے ہلکا ہوتا ہے، بعض دفعہ بھاری ہوتا ہے، اس سے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہو جی میت بڑا بھاری ہے تو یہ فلان ہے تو میت بڑا ہلکا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا نظام ہے۔
جس وقت منہ دکھا رہے ہیں اس وقت بعض لوگ میت کا بوسہ لیتے ہیں. بوسہ لینا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور پیشانی پر بوسہ لے سکتے ہیں. لیکن اب ایسے نہیں نہ کہ لینے ہی لگ جائیں. وہ ایک دو ساتھیوں نے بوسہ لے لیا جو قریبی رشتہ دار وغیرہ یا زیادہ محبت ہوتی ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ وفات پاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. دفن میں آپ شریک تھے. جس وقت کفن دیا گیا اور منہ دیکھ رہے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون، عثمان بن عفان تو بعد کے وفات ہیں، عثمان بن مظعون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی پیشانی پر بوسہ دیا. یہ صحابہ میں سے اس صحابی کی یہ خصوصیت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر اٹھا کر آپ نے بوسہ لیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا تھا کہ واہ رسولہ، دنیا کے اتنے حسین شخص کے اوپر بھی موت آ جاتی ہے. تو بوسہ لینا بھی سنت ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ لینے ہی لگ جائیں. تو تیز قدم چلنا چاہیے اور کم از کم 10 قدم ہاتھ رکھے جائیں، کندھا رکھا جائے تو زیادہ ثواب ہے. زیادہ اگر چلتا ہے تو اور اچھی بات ہے. بعض لوگ چارپائی کے درمیان میں یہاں پر وہ لکڑی رکھ لیتے ہیں، آگے یوں چلتے ہیں. یہ نہیں صحیح. سنت طریقہ چاروں پایوں کی طرف کندھا دینا ہے. اللہ یہ کہ مجبوری ہو یا جگہ تنگ ہو یا ایسی کوئی بات ہو، کوئی حرج نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی میت پر 100 ایمان والے بھی، جیسے 40 کی حدیث ہے، 100 ایمان والے بھی شریک ہو گئے، جنازہ پڑھا خالص اللہ کی رضا کی خاطر، تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ فرض کفایہ ہے. اگر پورے محلے علاقے والے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو سارے گناہگار ہوں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پڑھائے. جیسے غزوہ احد کی بات ہے، بدر میں 2-3 شہید ہو گئے تھے وغیرہ. جب قبرستان پر میت کو لے آئے ہیں، ایک تو قریب رہنا چاہیے، راستے والے ساتھی بھی ذکر و اذکار میں، دل میں تسبیحات میں مصروف رہے. یہ اس وقت جتنا ذکر و اذکار، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت یا تلاوت کی جا رہی ہے، اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اس کی مغفرت کی یہ تسبیحات سبب بنتی ہیں. اس کے پاس ابھی جو منکر نکیر سوال و جواب والے آئیں گے، اس وقت اس کو آسانی ہوگی. یہ کام وہ سارے مسنون ہیں جس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے. باقی رسم و رواج یا اس طرح کے نوحہ یا رونا اونچا یا اس طرح، یہ شرعاً مذموم ہے، پسند نہیں کیا گیا. غم سے آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ میں سے تھے. یہ ماریہ قبطیہ آپ کی کنیز ہیں. قبطیہ خاندان وہی مصری خاندان ہے جس خاندان کا فرعون تھا، قبطی. ماریہ قبطی سے ابراہیم ہیں جو 18 مہینے کی عمر میں وفات پائی ہے. آپ جب قریب پہنچے، بیٹے کے 18 مہینے کا بیٹا چلتا بھی ہے، وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم، ہم آپ کی جدائی پر غمگین ہیں. اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے وغیرہ. تو آپ نے فرمایا کہ میت کے غم میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا حق ہے.
لیکن گلہ شکوہ نہیں، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے دوستو، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، بھاگنا چاہے تب بھی بھاگ نہیں سکتا۔ دعا کرنا دوا کرنا، مرض سے شفا مل جائے، یہ سنت ہے، لیکن جب موت کا فیصلہ ہو جانا ہے وہ آئے گی۔ کوئی بھاگنا چاہے، جدھر سے مرضی ہے علاج کرانا چاہے، وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا موت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے موت کی تیاری میں رہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ ایک جماعت موت سے بھاگی تھی جس کا دوسرے پارے میں واقعہ آتا ہے نا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ایک جگہ پہ کوئی وبا آئی تھی تو وہ بہت بھاگ گئے تھے، وادی میں آباد ہو گئے تھے، جہاں وہ وادی بڑی صحت دینے والی وادی تھی، اس کا پانی اور ہوا اچھی تھی۔ بعض نے کہا، ایک پیغمبر نے ان کو کہا تھا جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو انہوں نے کہا جہاد میں تو مر جانا ہوتا ہے، جہاد میں تو گولیاں آتی ہیں، مر جاتا ہے بندہ۔ تو یہ بھاگ گئے، جہاد سے بھاگ گئے، ادھر چلے گئے۔ بعض نے کہا وبائی مرض سے۔ قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، بھاگے وہ گھروں سے، موت سے ڈرتے ہوئے بھاگے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، یہ ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈر کے بھاگے گئے، ایک وادی میں آباد ہو گئے۔ اللہ نے حکم نازل کیا موتو، مر جاؤ، سارے مر گئے۔ موت سے کون اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ ہاں، موت کی تیاری محبوب عمل ہے، اور جب موت کی تیاری میں انسان رہتا ہے، ذکر و اذکار میں، عبادات میں، گناہوں سے بچتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، اس بندے کو موت سے ڈر ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کو موت سے ڈر نہیں ہوتا۔ حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مصیبت کی چیز ہے، اور یہاں حدیث میں فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے۔ تحفہ ہدیے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر نیک بندے کے لیے باغیچہ ہے۔ حکم ہوتا ہے کھڑکی کھول دو میرے بندے کی، قبر کی کھڑکی کھول دو، منتہائے نظر پہ یہ باغات کا نظارہ کرے گا۔ او حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، سانپ اس کا استقبال کریں گے، بچھو آئیں گے، اور طرح طرح کے ہولناکیاں ہوں گی، اس لیے کہ تیاری کر کے نہیں آیا۔ فرمایا اما الحمام فمیعادک فما اعدادک وبالمشیب انذارک فما اعذارک ففی اللحد مقیلک فما قیلک طالما ایقظک الدہر فتنعست وتجلت لک العبر فتنائیت وحسحس لک الحق فتماریت وَأَذْكَرَكَ الْمَوْتُ فَتَنَامَيْتَ وَأَمْكَنَكَ أَن تُعَاصِي فَمَا عَاصَيْتَ أَمَّا الْحَمَامُ فَمِيعَادُكَ
اے انسان قبر تیرا ٹھکانہ ہے، فما آدادو کا فما اعدادو کا، بتا تو نے تیاری کتنی کی ہے، اس ٹھکانے کے لیے تیاری کتنی کی ہے۔ 60-70 سالہ زندگی کے لیے راحتیں حاصل کرتا ہے، آرام دہ بنگلے بناتا ہے، مختصر سی زندگی ہے، اچھے بیڈ روم صوفے لے کے آتا ہے، ایئر کنڈیشن لگاتا ہے، راحتیں اور آسانیوں کے سامان لے کے آتا ہے اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیے۔ اما الحمام فمیعادک فما اعدادک، قبر تیرا ٹھکانہ ہوگا، بتا تو نے قبر کے لیے تیاری کتنی کی ہے۔ وبالمشیب انذارک فما آزارک، یہ بڑھاپا تجھے ڈراتا رہا، یہ بڑھاپا تجھے آخرت کا پتہ بتاتا رہا، یہ بڑھاپا تجھے قبر کی منزل دکھاتا رہا، لیکن تو نے اس کی تیاری نہیں کی۔ وَفِي الْعَهْدِ مَقِيلُكَ فَمَا قِيلُكَ، تجھے لوگ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب قبر میں لٹا دیں گے، بتا وہاں سوال و جواب والے آئیں گے، کیا جواب دے گا؟ وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرُكَ فَمَن نَصِيرُكَ، اللہ کی طرف تجھے جانا ہے، بتا تیرا مددگار کون ہوگا؟ تیرا ایمان تیرا مددگار بنے گا، تیرے اعمال صالحہ تیرے مددگار بنیں گے، اگر وہ ہیں تو یہ پونجی ہے تو کام آئے گی۔ طالما ایقظک الدہر طالما ایقظک الدہر فتناعست، ہر روز جنازے اٹھاتا رہا، زمانہ تجھے تیری موت کی خبر دیتا رہا اور تو اونگتا رہا، سوتا رہا۔ وتجلت لک العبر فتعامیتا، اور عبرتیں واقعات اچانک حوادث یہ عبرتیں تجھے جگاتی رہی اور تو غافل رہا۔ وحسحس لک الحق فتماریتا، حق آپ کے سامنے واضح ہوتا رہا اور تو شک میں مبتلا رہا۔ وَأَذْكَرَكَ الْمَوْتُ فَتَنَامَيْتَ، اور دنیا مرتی رہی، ساتھیوں کی موتیں تجھے اپنی موت کا پتہ بتاتی رہی، لیکن تو بھولتا رہا۔ أَمْكَنَكَ أَن تُعَاصِي، بہتر تو یہ تھا کہ ساتھیوں کے جنازے اٹھانے سے تو فکر مند ہو جاتا، اپنی موت کی فکر میں لگ جاتا، بہتر تو یہ تھا، لیکن تو نے فکر حاصل نہیں کی۔ اما الحمام فمیعادک، تو ساتھیوں کی موت میں، جنازے میں، کفن دفن میں یہ شریک ہونا، اس سے انسان کو اپنی موت کی فکر لگتی ہے کہ ضرور جانا ہے۔ کوئی انکار بھی کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شروع میں نے تمہیں قبرستانوں میں جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب قبرستان میں جایا کرو۔ جوان عورتوں کو منع فرمایا، لیکن جو معمر عورتیں باپردہ جائیں، شرک و بدعت کوئی ایسی بات نہ کریں، جانا جائز ہے۔ لیکن مردوں کو فرمایا، پہلے مردوں کو بھی منع کیا تھا، اب آپ جاؤ اور اپنی موت یاد کرو، اپنا ٹھکانہ سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے ساتھ قبرستان میں جاتے تھے، فرماتے تھے دل میں جب سختی آ جاتی ہے، دل میں جب سختی آ جاتی ہے تو قبرستان میں جاتا ہوں، اپنے صحابہ ساتھیوں کو دیکھتا ہوں جو ہمارے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، پھر اس کے بعد میرا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ دل کی نرمی عند اللہ مطلوب ہے، دل کی رقت اللہ کو پسند ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جنازے پڑھائے۔ میت کو غسل دینا ہے، شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، شہید کا وہی لباس بھی ساتھ ہوتا ہے جو اس پر اس کا خون لگا ہوا ہے، اور آخرت میں اسی خون کے ساتھ شہید اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ لونہ لون الدم ریحہ ریح المسک،
شہید کے خون کا رنگ تو خون والا ہوگا، لیکن اس کے خون سے خوشبو مشک کی آ رہی ہوگی۔ شہید کو نہیں نہلایا جاتا، لیکن وہی کپڑے، اور ضرورت ہے تو اور کپڑے دیے جاتے ہیں، جنازہ اس کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پڑھائے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا ہے۔ ایک تو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا، اور بھی کوئی دعا کرنا چاہے کوئی حرج نہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ میت سامنے ہونا چاہیے۔ غائبانہ جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دور میں صرف 2 ساتھیوں کا پڑھایا ہے، ایک شاہ حبشہ نجاشی کا جنازہ اور ایک معاویہ لیسی کا جنازہ رضی اللہ عنہ۔ یہ کہیں دور فوت ہوئے، آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، آپ کے سامنے نظام منکشف کر دیا گیا۔ یہ شاہ حبشہ کا جنازہ، یہ وہی ایک شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی قدر کی، صحابہ اکرام کی قدر کی تھی، تو ممکن ہے وہاں ان کا جنازہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ کو بتا دیا گیا۔ ورنہ غزوہ موتا میں ساتھی شہید ہوئے، آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا، جس میں حضرت جعفر طیار بھی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک، ان کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، بعد میں کسی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، 2 اماموں کے نزدیک۔ باقی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے نزدیک غائبانہ جنازہ اگر کوئی محترم شخص ہے اور یوں ہے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھانی چاہیے، اور یہ حضرات پڑھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے سعودی عرب میں بھی غائبانہ جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی بحث مباحثہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، جہاں کوئی جنازہ غائبانہ پڑھا دے پڑھ لینا چاہیے، ایک اختلافی مسئلے میں گنجائش آ جاتی ہے۔ ایک آپ کو ایسے مسئلہ بتا دیا ہے کہ یہ جنازہ سامنے ہو اور امام صاحب بالکل سینے کے سامنے کھڑے ہوں میت کے، اور جنازہ پڑھانے کا کون زیادہ حقدار ہے تفصیل کے ساتھ آپ کو بات بتا چکا ہوں۔ جنازے کے بعد کوشش کی جائے کہ بلا وجہ تاخیر نہ ہو۔ بعض دفعہ عجیب رسم و رواج پر عمل ہوتا ہے، فلانا آ رہا ہے، فلانا چل پڑا ہے، فلانا پہنچنے والا ہے، فلانا یہ ہو رہا ہے، اس نے بڑی حاضری دینی ہے، بڑا منہ دیکھنا ہے، یوں کرنا ہے، اس طرح میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جلدی پہنچاؤ، اگر یہ نیک شخص ہے تو قبر اس کے لیے راحت ہے، اس کو یہاں دنیا میں تکلیف ہو رہی ہے، اور برا شخص ہے تو تمہارے لیے بری چیز ہے، یہ جلدی پہنچاؤ۔ قبر دونوں طرح مسنون ہے، لحد بھی اور شق بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کو پسند فرمایا، شق کو مجبوراً جائز قرار دیا، دونوں ٹھیک ہے۔ لحد قبر جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، سائڈ میں یوں کھودتے ہوئے پھر سائڈ میں کھودتے ہیں، اگر زمین پکی ہو کہ جس کے اوپر چڑھیں تو وہ ٹوٹ کر نیچے نہیں گرے گی تو پھر تو بغلی قبر بنانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی بغلی بنائی گئی، وہ زمین پکی تھی۔ جیسے عموماً زمین کچی ہوتی ہے تو شق قبر سیدھی قبر بنائی جاتی ہے، سائڈوں میں دیوار بنائی جاتی ہے تاکہ وہ جب پڑیاں رکھیں تو وہ گر نہ جائیں، مٹی وغیرہ، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ قبر گہری کم از کم 6 فٹ ہونی چاہیے، 6-6.5 فٹ گہری ہونی چاہیے۔ قبر میں بندہ کھڑا ہو تو نظر نہیں آنا چاہیے، اس سے زیادہ گہری نہ ہو۔ لمبی قد کے برابر ہونی چاہیے، تھوڑی سی بڑی ہو تو بہتر ہے، 6-7 فٹ لمبی۔ چوڑائی قبر کی انسان کے نصف پیمائش تک ہونی چاہیے۔ بعض جگہوں میں جنازے کی جب نوبت آتی ہے تو پہلے نہیں پتہ بتایا جاتا، قبر کھودنے والے ایک روٹین کے مطابق قبر کھود دیتے ہیں، جب میت کو رکھا جاتا ہے تو وہ قبر اس کے لیے تنگ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے،
میت کی قد بڑی ہے اور قبر کو چھوٹا کھودا جاتا ہے، پھر عجیب سا نظام ہوتا ہے۔ پہلے سے ہی بتا دیا جائے قبر تھوڑی کھلی ہو، اور اندر رکھنے کا جو مسنون طریقہ ہے، قبر کھودتے وقت لوگ وہ مٹی بالکل قریب گراتے رہتے ہیں۔ دائیں طرف مٹی دور پھینکنی چاہیے، کیونکہ جب قبر کھودی گئی اور میت کی چارپائی کو قبر کے بالکل برابر دائیں سائڈ میں رکھ دیا جائے، جیسے پوری قبر یہ کھودی ہوئی ہے، اسی قبر کے بالکل دائیں سائڈ میں قبلہ رخ میں پوری چارپائی رکھ دی جائے برابر، اور 3 بندے اندر اتر جائیں، باقی جو چارپائی کے ساتھ ہیں یہاں سے اٹھا کر ان 3 بندوں کو وہ میت دے دیں اور وہ آرام سے نیچے رکھ دیں گے۔ اگر کوئی شخص بھاری ہے، زیادہ لمبا ہے، یا ایسے بھی صورت ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں، 4 بھی اتر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ البتہ کوشش کی جائے کہ صرف رخ قبلے کی طرف نہ ہو، تھوڑا کندھا بھی قبلے کی طرف ہو، کروٹ حدیث میں آتا ہے کہ پوری سمت قبلے کی طرف ہو، تو پیچھے سے کوئی چیز رکھ کے چہرہ تو قبلے کی طرف کرتے ہیں، کندھا بھی قبلے کی طرف ہو جائے، اور اگر کوئی فالتو کپڑا ہے تو وہ نکال لیتے ہیں، بعض دفعہ اٹھانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پڑیاں یا وہ جیسے آج کل بنا دی جاتی ہیں وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، پھر اس میں سوراخوں میں مٹی اندر جانے کا اگر خطرہ ہے تو پہلے ان سوراخوں کو گیلی مٹی یا کسی چیز کے ساتھ بند کر دیا جائے۔ مٹی ڈالنے کا مسنون جب قبر میں میت کو لیا ہے، رکھا ہے، تو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، ہر ساتھی یہ پڑھ رہا ہو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر ہم اس کو دفن کر رہے ہیں، ملت پر دفن کر رہے ہیں۔ پھر جب اوپر کر دی ہے تو سرہانے کی طرف سے دائیں طرف منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 16ویں پارے کی آیت کریمہ۔ کم از کم ہر ساتھی 3 مرتبہ یہ چلو بھر کے اور مٹی کے پھینکے، منہا خلقناکم دوسری مرتبہ، وفیہا نعیدکم تیسری مرتبہ، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ 3 مرتبہ مٹی ڈالے، سارے ساتھی ڈالے، پھر اس کے بعد بیلچے وغیرہ کے ساتھ۔ قبر کو زیادہ اونچا اور پکا بنانا صحیح نہیں، الا یہ کہ کہیں مجبوری ہے، مٹی بہہ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، تو وہاں سائڈوں میں پتھر رکھ دیے جائیں۔ کوہان نما قبر بنانا مسنون ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وغیرہ اس طرح ہی، بس تھوڑی سی علامت۔ رہی بات کتبے کی، اوپر علامت کے طور پر کوئی تختی لگا دی جائے تو یہ جائز ہے، لیکن تختی ہو، وہ پوری ایک دیوان نہیں ہونی چاہیے، اس میں بڑے اشعار بھی ہیں، ایتل کرسی بھی ہے، کل شریف بھی ہے، بے ادبی کا خطرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے علامت لگانا ثابت ہے۔ ابھی جو میں بتا رہا تھا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جنازہ پڑھایا وغیرہ ساری چیز ہوئی، تو خود ایک پتھر لے آئے، تشریف لے گئے، سائڈ میں ایک چوڑا سا پتھر لے آئے، کہا یہ عثمان کی قبر کے سرانے کی طرف لگا دو، میں جب آیا کروں گا تو مجھے اپنے عثمان کی قبر تاکہ اس کی علامت کے ذریعے سے پتہ چل جائے، دعا کے لیے آیا کروں، قبرستان میں دعا کے لیے جانا چاہیے۔ اور علامت کتبے کی، آپ تاریخ وفات لکھ دیں، اس آدمی کا نام لکھ دیں، جس کا بیٹا ہے، جس کا والد ہے وغیرہ، یہ کوئی حرج نہیں، لیکن بسم اللہ لکھنا، آیت الکرسی لکھنا، کل شریف لکھنا، اشعار لکھنا، یہ نہیں صحیح، اور خطرہ ہے بے ادبی کا، ہر چیز وہاں جاتی رہتی ہے، قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہاں میت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پڑھیں نا، کچھ میت کو فائدہ ہوگا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب قبرستان میں سے گزرو تو کچھ پڑھو، سورہ اخلاص کئی مرتبہ پڑھ لو، الحمد شریف پڑھ لیں، آیت الکرسی جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد سارے مسلمان قبرستان میں جو مدفون ہیں سب مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، شرح الصدور
فی احوال الموتى والقبور، کہ جس میں مردوں کے اور میت کے حدیث کے متعلق جو احوال حالات ہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں جا کر اپنے عزیز و اقارب اور تمام جو مدفون ہیں سب کے لیے جب دعائیں مغفرت کرتا ہے تو میدان حشر میں یہ سارے مسلمان میت اس کے لیے سفارش کریں گے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قبرستان میں جا کے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو جتنے وہاں مردے مدفون ہیں اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اور قبرستان میں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا قبرستان میں جانے کا، اور شب 15ویں شعبان کی جو شب ہے جس میں بعض حضرات نے تو حد سے تجاوز اس میں کر دیا، کچھ کیا داخل، اور بعض حضرات نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے یہ حدیث بھی ضعیف، یہ موضوع، یہ ضعیف، یہ کوئی ثابت نہیں بھائی۔ وہ خود پڑھو لکھو نا، پھر پتہ چلے طرق کیا ہوتے ہیں، اصحاب الرجال کیا ہیں، فلاں کیا ہے، پڑھتے ہیں نہیں ہے بس ویسی جی۔ بات یہ دوستو فی الجملہ 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا حدیث سے ثابت ہے، 15ویں شب کو روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے۔ بعد نصف شعبان، حدیث میں آتا ہے نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، کیونکہ آگے رمضان کے روزے آ رہے ہیں، ان کی تیاری کرو، کمزور نہ ہو جاؤ، بیمار نہ ہو جاؤ، کہیں اصل فرض روزے نہ رہ جائیں۔ جیسے ایک شخص رات کو اٹھا تہجد پڑھتا رہا، اچھی بات ہے، تہجد کا بڑا ثواب ہے، لیکن فرض نماز رہ گئی، سو گیا تو اچھی بات نہیں۔ یہی بات ہے کہ بعد نصف شعبان، 15ویں شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، نفلی روزے نہ رکھو، رمضان کی تیاری کرو، لیکن 15ویں شعبان جمعرات کو آ رہی ہے تو رات کو عبادت ثابت ہے۔ اور 15ویں شعبان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام طبرانی روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آج میرے پاس تھے تو موجود نہیں ہیں۔ ان حضرات کا انصاف دیکھیں، اگلی بات کیا کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے دل میں تو خیال آیا کہ آپ ہو سکتا ہے ماریہ قبطیہ کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انصاف دیکھیں ان حضرات کا، جو بات اپنے خلاف ہے وہ بھی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے دل میں خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنی کنیز ماریہ قبطیہ جن کا بھی بتایا ہے وہاں چلے گئے ہوں گے۔ میں گئی، جیسے میں نکلی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا رہے تھے، میں آہستہ آہستہ چل پڑی تو آپ سیدھے جنت البقیع میں گئے اور لمبی دعا آپ کرتے رہے، یا اللہ ان جو مدفون ہیں ان کی مغفرت کر، ان کی قبریں منور کر، لمبی دعا کرتے رہے اس میں، میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو گمراہی سے بچا جو زندہ ہے، جو مر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یہ پیچھے پہنچ گئی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، حمیرہ کا معنی ہوتا ہے سرخ رنگ کی گڑیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا رنگ سفید مائل بسرخ تھا۔ اللہ نے ظاہری حسن اور باطنی حسن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب نوازا تھا۔ یہ منظر دیکھے کہ بیگم پیچھے پہنچ گئی، ہمارے جیسے تو ہوتے تو کہتے کیا ادھر لے کے آ رہی ہے ایسی کی تیسی، تو گھر میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ اس جو موقع پر آپ نے فرمایا یا حمیرہ، کیا کہاں آ گئی ہو یا حمیرہ، پیار کا جملہ فرمایا حمیرہ، یہاں سے پھر لقب بن گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمیرہ۔ اچھا، اور اتنی لمبی دعا حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیوں اتنی لمبی دعا کرتے ہیں آج؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ آپ کو معلوم نہیں، اس رات میں بنی آدم کے نصیب مقدر یوں چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو جب دعائیں کی جائیں تو اچھی لکھی جائیں گی۔ یہ بات ہو گئی۔ اسی موقع پہ یہ وہ حدیث ہے جو مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کھڑے رہے اور لمبی دعا، حدیث میں آتا ہے کہ حتی طلع الصبح،
یہاں تک کہ صبح کی اذانیں شروع ہو گئی اور آپ کے پاؤں اور پنڈلیاں مبارک سوج گئی تھی. آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ آپ کی پنڈلیاں سوج گئی تھی. وہ یہ موقع بھی ہے کہ جہاں پنڈلیاں سوج گئیں, ایک ہی سمت پہ کھڑے رہے تو خون کی گردش نہیں ہوئی, پنڈلیاں سوج گئی ہیں. اور یہی موقع ہے جس پر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ اللہ کے رسول آپ بس کیجئے, بہت دعا ہو گئی ہے, آپ بس کیجئے. آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سب گناہ معاف کیے ہیں, آپ کو تو معصوم اللہ نے پیدا کیا, آپ اتنے روتے کیوں ہیں, اتنی لمبی آپ دعا کیوں مانگتے ہیں, آپ بس کر دیں. تو اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا. اس لیے مانگتا ہوں, اللہ کا شکر ادا لاتا ہوں, اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. قبرستان میں جائیے, اپنی قبر کو بھی یاد کیجئے. جو دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے ساتھی وہ بڑے محتاج ہیں دوستو. جو پردہ کر گئے ہمارے ساتھی وہ آپ کی دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات, جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات, کھل جائیں گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت. کتنے بڑے بڑے دنیا سے چلے گئے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, ہوئے بے نشاں عالیشاں کیسے کیسے, کھا گئی بادشاہوں کو بھی. لکھا تھا نوشیر وہاں کے در پہ بآب زر کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. یہ سارے بادشاہوں بڑے بڑے اولیاءوں سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قبرستان میں جایا کر, جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات, کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت, اور پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان حکومت. کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے, اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. تو بات یہ ہے دوستو, قبرستان میں جانا. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بچے اپنے والدین کی قبروں پہ ہفتہ وار کم از کم جاتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, دعائے مغفرت کرتے ہیں, فرمایا کہ یہ معمول ان کا کچھ عرصے تک جب رہے گا تو ان کے والدین کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور ان دعائے مغفرت کرنے والوں کی بھی اللہ مغفرت کر دیتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قبرستان میں جاؤ, کہو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. السلام علیکم, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے, ہماری بھی مغفرت فرمائے, بس فرق کتنا ہے, تم پہلے پہنچ گئے, ہم آ رہے ہیں, فرق کتنا ہے. تو بات یہ ہے دوستو, قبرستان میں داخل کر دیا, مٹی ڈال دی, برابر ہو گیا. اب سنت طریقہ کیا ہے کہ قبر کے سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک ایک شخص پڑھے, اور قبر کے پاؤں کی سائڈ میں ایک شخص آمن الرسول بما انزل الیہ سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ پڑھے, اور اس کے بعد خوب دعا کرے. ایک شخص دوسرے آمین کہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے. ایک بات یاد رکھنے کی ہے, اہم بات ہے,
جس وقت جنازہ ہو جائے تو بعض لوگ واپس آ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی کام ہے تو میت کے وارثے سے ملاقات کر کے واپس جائیں، نہیں تو وہاں رہیں. جانا ہے تو میت کے وارث سے ملاقات کر کے جائیں، اس کا حوصلہ بھی ہوگا اور آپ کی حاضری بھی ہوگی اور اجازت بھی ہوگی. اہم بات جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ساتھی ماشاءاللہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، کافی تعداد ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، بس تسبیحات میں مصروف رہیں. کلمہ شریف کا ورد کریں، کلمہ شہادت کا ورد کریں، استغفار پڑھیں. جس کو سورہ یاسین یاد ہے، حدیث میں آتا ہے سورہ یاسین قبرستان میں پڑھنے سے مردے سے قبر عذاب قبر کی تخفیف ہٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو اس وقت پڑھیں گے جب دفن ہو رہا ہے یا ویسے کھڑے ہوئے ہیں تو میت کے لیے فائدہ ہے. اس کو یہ چیزیں دوستو فائدہ دیتی ہیں. وہ کام کرنا چاہیے جس سے میت کو فائدہ ہو. رسم و رواج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مزید یہ کہ جب دعا ہو گئی وغیرہ تھوڑا سا پانی چھڑک دینا چاہیے قبر پر، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ حضرات واپس آتے ہیں، پھر 3 دن تک تعزیت گھر میں یہ مسنون ہے. ساتھی آئیں، اس کو حوصلہ دیں، دعائے مغفرت کریں. 3 دن کے بعد وہ نظام گھر میں جو ایک ہے وہ ختم کر دینا چاہیے. ہاں، ایک مسافر شخص ہے، وہ دیر سے آیا، اسے آج پتہ چلا کہ ہمارے فلانے محلے میں پچھلے مہینے میں کوئی ساتھی فوت ہو گیا تھا، تو کوئی حرج نہیں، وہ تعزیت کے لیے دیر سے بھی جا سکتا ہے کہ مجبوری ہے وہ آج آیا ہے گھر. اگلا سنت طریقہ کہ میت کے گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکنا چاہیے. پڑوسی خیال کریں، دیگر دوسرے رشتہ دار خیال کریں، جس گھر میں میت ہو وہ 3 دن مہمانوں کو بھی وہی سنبھالیں، اور میت کے جو وارث ہیں وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے. حدیث میں آتا ہے ان سے باتیں کر کے میت کے وارثوں کے ساتھ باتیں کر کے ان کا غم کم کر کے ان کو ضرور کھانا کھلائیں کہ ذوف آ جائے گا. یہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، غزوہ موتا میں شہید ہوئے، تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، عبداللہ ان کے بیٹے ہیں وغیرہ. دوسرے ساتھیوں کو کہا ان کے گھروں میں کھانے کا انتظام کریں، یہ غمگین ہے اور یہ 3 دن کھانا نہ پکائیں. حضرت یہ ایک ضرورت کا کھانا ہے، بعض مسافر دور سے آتے ہیں، کھانا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کھانے میں کچھ تکلف کیا جاتا ہے. بھائی یہ دعوت نہیں ہے، یہ ضرورت پوری کرنی ہے. بس کھانا جیسے عام روٹین میں گھروں میں سالن روٹی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، اس میں باقاعدہ کئی ڈشیں بنائی جاتی ہیں، یہ ترتیب نہیں، کوئی خوشی کا موقع ہے. سائڈوں والے پڑوسی وغیرہ 3 دن یہ تعزیت کے دن ہے. باقی آپ جتنا پڑھیں گے، جب پڑھیں گے، صدقہ جاریہ کریں گے، یہ سب اس میت کو فائدہ ہوگا. وہ ترتیب ایک بنائی ہوئی، میں کہتا رہتا ہوں مولوی صاحبان کا ویسے ہی خیال کیا کرو. وہ خیال نہیں کرتے، انہوں نے پھر اتنی جمعراتیں بنا دی ہیں، پھر اس میں یہ پروگرام رکھ دیا ہے، پھر یوں کرو. ایک دعا میں ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ دعا میں وہ شریک ہو گئے نا، تو آج دعا کرنی ہے بھائی میت کا کچھ جو ہے کون سا ہے، تو سب کچھ تھا، بریانی بھی تھی، فرنی بھی تھی، مرغہ بھی تھا، بکرا بھی تھا، ساری کچھ چیزیں تھیں. مولانا صاحب نے جب نظر ڈالی تو دعا نہیں کی، فرمایا کہ اس میں تو نمکین ہے ہی نہیں، دعا تو رکی رہے گی. پھر دوڑے موٹر سائیکل لے کے لوگ، بھائی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، مولوی صاحبان کا ویسے ہی خیال کیا کرو، تو وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کوئی پروگرام بنائیں گے. سنت کے مطابق جو عمل ہو وہ اچھا ہوتا ہے، میت کو فائدہ ہوتا ہے. جی اگلی بات، یہ تو توبہ استغفار کے وقت جب میت دفن کرتے ہیں کیا جائے. اس وقت میت کے وارث اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی ہے تو صدقہ بھی کرنا چاہیے. خفیہ پروگرام پالیسی، وہ ہیلہ اسکات اور ایک بڑا منظر بنایا گیا اور یوں نہیں، خفیہ غریب کو صدقہ کریں تاکہ اس کی کوئی ایسی چیزیں ہیں تو اس کے لیے قبر میں فائدہ ہو. البتہ جس خاتون کا شوہر فوت ہوا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، یوں ہی رہے گی. یہ بھی نہیں کہ میلی کچیلی رہے، بس وہ اچھے کپڑے جیسے کہ ایک پروگرام میں پہنے جاتے ہیں ایسے نہ پہنے. اللہ یہ کہ وہ عدت والی عورت ایک ایسے گھر میں رہتی ہے جہاں اب شوہر فوت ہونے کے بعد وہاں رہنا
ایک مشکل نظر آ رہا ہے تو وہ دوسرے مناسب گھر میں بھی جا سکتی ہے۔ باقی دوستو اس میں مسائل بہت ہیں، جو ضروری باتیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی۔ سنتوں کے بعد میں بیٹھوں گا، جو مجھے کچھ باتیں آتی ہیں کوئی ساتھی پوچھے گا تو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر